بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق مالک رازق ہیں۔ اللہ پاک نے دنیا آسمان کے خزانے بنائے، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، زمین کو پانی کے اوپر بچھایا۔ کوئی چیز ہے پانی پر یا تیرنے لگتی ہے یا پانی میں ڈوب جاتی ہے، اللہ پاک کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک پانی کے ایک قطرے سے زمین کو بچھایا، پھر پانی کے اوپر اس زمین کو ٹھہرایا، اور اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، نہ یہ تیر رہی ہے۔ اگر یہ تیرنا شروع کر دے ہمارا جینا مشکل ہو جائے، ہم کبھی ادھر گرے ہوں کبھی ادھر گرے ہوں، اور انتہائی عجب سپیڈ ہے اس زمین کی بھی، گھومنے کی بھی گھوم رہی ہے، لیکن کیا سپیڈ ہے اس سپیڈ سے چلانے والی ذات، سورج کو اپنے ٹائم پہ نکالنے والی اور غروب کرنے والی ذات، کبھی ٹرین کی طرح لیٹ نہیں ہو رہا، کبھی کسی گاڑی کی طرح جلدی نہیں پہنچ رہا، اپنے وقت پر اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ کوئی چاند سورج سے نہیں ٹکراتا، سورج چاند سے نہیں ٹکراتا۔ جو رب اتنی بڑی طاقت والے ہیں، جنہوں نے سورج چاند ستاروں کا نظام بنایا اور آسمانوں کا نظام بنایا، زمینوں کا نظام بنایا، ہواؤں کو فضاؤں کو بنایا، کیا اس ذات کے لیے ہمارے مسئلے حل کرنا مشکل ہے؟ اللہ پاک ہمارے سب مسئلے حل کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہی کرنے ہیں۔ لیکن عجب بات ہے، اتنے بڑے سورج اور چاند اور ستارے اور زمین اور آسمان اور 7 زمینیں اور 7 آسمان اور اس کے اندر موجود ہر مخلوق، صحرا، پہاڑ، چونٹی، قطرہ، ہر چیز پر قابض ذات، اور ساری کی ساری مخلوقات کو رزق دینے والی ذات ہے۔ اور یہ نادان انسان یہ ذرا سے چند روٹی کے لقموں کے لیے کہتا ہے، میں کروں گا تو کھاؤں گا، میں کچھ کماؤں گا تو کھاؤں گا، میں محنت کروں گا تو یہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا ہمارا تعلق بن جائے، دنیا تو اللہ نے دینی ہی ہے، آخرت کی اصل پرواہ ہے۔ آج دنیا کی دوڑ میں لگ کے ہم نے اسباب کو چھوڑنا نہیں، لیکن دنیا کی دوڑ میں لگ کے آخرت کو بالکل بھلا دیا، یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ آخرت کی تیاری کوئی نہیں، آج رات ہم سب سوئیں، صبح آنکھ نہ کھلے، کوئی تیاری ہے ہماری؟ کیا ہماری نمازیں مکمل ہیں؟ کیا ہمارے روزے مکمل ہیں؟ کیا ہم تیاری کر چکے ہیں؟ کیا ہم تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں دیکھ کے لگتا ہے کہ انہوں نے جانا ہے؟ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی۔ جو بندہ اپنی آخرت کی تیاری شروع کر دیتا ہے، اس کی پہلے دنیا بنتی ہے، پھر اس کی آخرت بنتی ہے۔ اس لیے جب انسان کی آخرت بن جاتی ہے نا، دنیا تو خود بہت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت دنیا بھی بنا دیتے ہیں، آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ 4 کام احادیث مبارکہ سے لیے گئے ہیں۔ پہلا کام 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنا، دوسرا کام اللہ رب العزت کا ذکر کرنا یا سننا، اس ویڈیو میں جیسے آپ سنیں گے۔ تیسرا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر، ویڈیو مکمل ہونے کے بعد درود پاک پڑھنا جتنا ہو سکے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کم از کم 2 سے 5 منٹ، انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ تو آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ 4 کام ہیں، اس کے علاوہ مزید کوئی شرائط کی ضرورت نہیں۔ عمل کی خاص اجازت کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں، لائک بھی کر دیجیے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا